السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو دوستو، آج میں پھر آپ کے لیے ایک کہانی لے کر آیا ہوں۔ آج کی کہانی پچھلی کہانیوں سے بھی بہت اچھی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک بیوقوف بادشاہ کی۔ تو دوستو، ہوا کچھ یوں کہ ایک بادشاہ تھا اور اس کا جو وزیر تھا نا، اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی۔ ایک دن بادشاہ اپنے محل کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور اس کی اچانک نظر ایک گھر پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ ایک عورت کپڑے سکھا رہی ہے۔ اس نے کہا کہ میری سلطنت کے اندر اتنی خوبصورت لڑکی اور مجھے پتہ تک نہیں۔ جب وہ نیچے آیا تو اس نے اپنے غلاموں کو کہا کہ جاؤ پتہ کر کر آؤ کہ وہ جو گھر ہے وہ کس کا ہے۔ غلام گئے اور پتہ کر کر واپس آئے تو اس نے بادشاہ کو بتایا کہ بادشاہ سلامت، وہ گھر تو آپ کے وزیر کا ہی ہے، جو آپ کا خاص وزیر ہے۔ بادشاہ نے کہا پھر تو بات ہی کوئی نہیں، پھر تو بات بن گئی۔ اب وہ سوچنے لگ گیا کہ ایسا کیا کروں کہ میں وزیر کے گھر آسانی سے پہنچ سکوں۔ کافی سوچنے کے بعد اس کے ذہن کے اندر ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے وزیر کو بلایا، وزیر سے کہنے لگا کہ اے وزیر، میں آپ کو ایک پیغام دیتا ہوں، آپ نے وہ پیغام لے کر دوسرے ملک جانا ہے، دوسرے بادشاہ کے پاس، اور جواب بھی لے کر آنا ہے، ویسے واپس نہیں آنا۔ وزیر نے کہا کہ جو حکم بادشاہ سلامت۔ اب اس نے پیغام لکھ دیا اور وزیر کو دے دیا۔ وزیر نے پیغام پکڑا اور گھر چلا گیا۔ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ میرے لیے کچھ سامان باندھ دو، میں دوسرے ملک جا رہا ہوں، پتہ نہیں مجھے کتنے دن لگیں گے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، کچھ سامان باندھ دیا کھانے وغیرہ کا، اور وزیر نے سوچا کہ میں کل کو ہی جاؤں گا، آج میں رہنے دیتا ہوں۔ رات ہوئی، وزیر سو گیا اور اس نے جو پیغام تھا وہ خط پکڑا اور اپنے سرانے کے نیچے رکھ دیا۔ صبح ہوئی، وزیر تیار ہوا اور سامان پکڑا، گھوڑے پر بیٹھا اور چلا گیا۔ اب جب بادشاہ سلامت کو پتہ چلا کہ وزیر کو گھر سے نکلے 1 گھنٹہ ہو گیا ہے تو اس نے سوچا کہ وہ تو کافی دور پہنچ گیا ہوگا۔ تو بادشاہ سلامت پھر نکلے اور وہ وزیر کے گھر کے دروازے کے آگے پہنچ گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو وزیر کی بیوی بولی کہ جی کون؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کے خاوند کا بادشاہ ہوں۔ تو وزیر کی بیوی نے اندر آنے کی اجازت دی اور پوچھا کہ آپ کیسے تشریف لے کر آئے؟ بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کا مہمان بن کر آیا ہوں۔ بیوی سمجھ گئی، کیونکہ بیوی پڑھی لکھی تھی، سمجھدار تھی۔ تو بیوی نے پہلے تو اسے پانی وغیرہ پلایا اور اس کے بعد کہا کہ اے بادشاہ سلامت، جس برتن میں آپ کا کتا پانی پیتا ہو، کیا آپ بھی اس برتن میں پانی پی لیں گے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ نہیں۔ تو پھر وزیر کی بیوی بولی کہ میں آپ کے وزیر کی بیوی ہوں، میں استعمال ہو چکی ہوں، تو آپ مجھے کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ وزیر کو یہ بات سن کر اپنے آپ پر بہت حیرت ہوئی اور وہ غمگین ہو کر واپس چلا گیا۔ بادشاہ کے پاس ایک رومال تھا جو کہ وزیر کے گھر ہی رہ گیا۔ وزیر کی بیوی نے رومال پکڑا اور اپنے خاوند کے چارپے کے سرانے کے نیچے رکھ دیا۔ ادھر سے وزیر کو یاد آیا کہ میں پیغام تو جو لکھا ہوا تھا وہ لے کے ساتھ نہیں آیا، وہ تو میرے سرانے کے نیچے ہی ہے۔ اس نے گھوڑا واپس کی طرف روانہ کر دیا۔ وزیر جب گھر آیا، اس نے جب وہ خط نکالا تو ساتھ ہی رومال بھی گر گیا۔ اس نے دیکھا کہ یہ رومال تو بادشاہ کا ہے اور اس نے سوچا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے گھر آج بادشاہ آیا ہے، یہ بادشاہ کی کوئی سازش تھی مجھے بھیجنے کی، تو اس نے مجھے اس لیے بھیجا، چلو میں بادشاہ کے حکم کی تعمیر کرتا ہوں، پھر آگے بات کروں گا۔ اب وہ خط لے کر چلا جاتا ہے دوسرے ملک۔ کافی دن بعد جب وہ واپس آتا ہے، بادشاہ کو بتاتا ہے کہ میں نے آپ کا پیغام دیا تھا، انہوں نے مجھے یہ جواب دیا ہے۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو انعام دیا۔ اس نے انعام لیا اور سیدھا بازار گیا، اپنی بیوی کے لیے کچھ کپڑے خریدے اور کچھ گھر کے لیے سامان خریدا۔ گھر آ کے اپنی بیوی کو کہتا کہ تیار ہو جاؤ، میں آج آپ کو آپ کے میکے چھوڑاؤں گا۔ بیوی بہت خوش ہوئی، وہ تیار ہوئی اور جو اس کا شوہر تھا وہ اسے اس کے گھر چھوڑ آیا۔ کافی دن ہو گئے تو وہ ان کے گھر والے پریشان ہوئے کہ وہ لینے کیوں نہیں آ رہا۔ بھائی نے پوچھا کہ وہ آپ کو لینے کیوں نہیں آتا، کیا آپ کا کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ تو اس کی بہن نے کہا کہ نہیں، میرا تو کوئی جھگڑا نہیں ہوا، مجھے تو وہ خوشی سے ادھر چھوڑ کر گیا ہے، تو باقی اس کے دل کی اللہ جانے۔ تو اب اس نے اپنے وہ بہنوئی کو بلایا
تو اس کے بھائی نے جب اپنے بہنوئی سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، آپ میری بہن کو اپنے گھر کیوں نہیں لے کر آ رہے، تو اس نے کہا میں اسے نہیں لے کر آؤں گا۔ تو اس کے بھائی نے یہ جو مسئلہ تھا نا وہ قاضی صاحب کے پاس لے گیا اور اپنے بہنوئی کو بھی ساتھ لے گیا۔ اب بہنوئی نے تو سیدھی بات بتانی تھی، پر وزیر تھوڑا سمجھدار تھا۔ قاضی نے پوچھا کہ جی کیا مسئلہ ہے بتائیں۔ وزیر کہنے لگا کہ میں نے ان سے ایک جنگل لیا تھا، اس جنگل میں سے میں نے لکڑیاں بھی استعمال کی اور وہ جنگل میں سے پھل بھی کھایا، کافی میں نے استعمال کیا، لہٰذا ایک دن میں نے دیکھا کہ میرے جنگل کے اندر شیر کے پنجے لگے ہوئے تھے، تو میں نے اس لیے ان کا جنگل انہیں واپس دے دیا ہے کہ ہو نہ کہ شیر جنگل کی وجہ سے مجھے کوئی نقصان پہنچائے۔ تو قاضی نے پوچھا کہ جی بھائی کیا یہ بات سچ ہے؟ تو لڑکی کا بھائی کہنے لگا کہ یہ بات بالکل سچ ہے، جنگل میں شیر آیا ضرور تھا لیکن مایوس ہو کر واپس چلا گیا اور یہ کہہ کر گیا تھا کہ میں آج کے بعد اس جنگل میں نہیں آؤں گا۔ تو اب شیر نے واپس نہیں آنا تو اسے کہیے کہ وہ جنگل واپس لے لے۔ قاضی نے کہا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، آپ جنگل واپس لے لیں، آپ کو شیر کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو وزیر نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو وہ اپنی بیوی کو لے کر گھر چلا گیا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں بتائیں کہ یہ کہانی آپ کے لیے کیسی رہی، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔